الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا الی صواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب آل و صحاب رسالت مآب مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت رحمت عالم رحمت تمام حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حسین سبط پیمبر، حسین سرور دین، حسین سبط پیمبر، حسین سرور دی، بنائی کلمہ طیب بنائی دین متین، حسین کی طرح آج بھی کوئی نہیں، حسین آج بھی آنکھوں کی سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، حسین نام ہے عرش بری کے زینے کا، حسین نام ہے امت کے سفینے کا، حسین نام ہے راہ خدا میں جینے کا، حسین نام ہے جنت کے زینے کا، حسین آج بھی آنکھوں کی سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ حضرات، محرم شریف کا مبارک مہینہ اور اس کی آج 6 تاریخ ہے۔ آنے والا دن 10 تاریخ یوم عاشوراء جو بہت فضیلت اور برکتوں انوار کا دن ہے۔ اس دن کو دیگر انبیاء کرام سے فضیلت اور شرف حاصل ہے۔ یوم عاشوراء کو وہاں سبط پیمبر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تے ستودہ صفات اور آپ کی قربانی سے اس دن کو تعلق ہے۔ عشرہ محرم میں شہر جامنگر اور اطراف میں بیانات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ باہر سے خطبہ علماء کرام مقررین حضرات تشریف لائے ہیں، ان کے نایاب اور بہتر خطاب ہوتے ہیں اور سننا بھی چاہیے۔ چند باتیں میں امام علی مقام کے تعلق سے اپنے علم و فہم کے لحاظ سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہجری 61 10 محرم کو آج آپ کی شہادت کو تقریباً 1350 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا، مگر جو قربانی اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص و للہیت کا جذبہ امام علی مقام نے اسلام کی بقا اور قرآن کے تحفظ کے لیے پیش کیا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور رہتی دنیا لوگ حسین اور آل حسین کو یاد کرتے رہیں گے۔
جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اور جن کے سامنے زیادہ مصیبتوں کا انبار ہوتا ہے اور ان سب مصیبتوں سے وہ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے ہم انہیں زندہ رکھتے ہیں، ہم ان کی حیات کو زندہ رکھتے ہیں، ان کا نام زندہ، ان کی زندگی، ان کے زندگی کے حالات و واقعات زندہ رہتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں انعام عطا فرماتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بہت بڑی خوشخبریاں ہیں اور انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ مہمان بنانے والا ہے۔ انہی میں سے ایک ذات سید الشہداء شہزادہ گلگو قبا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کی زندگی جب اسلام پر خزاں کے بادل منڈلائے اور یزیدیت شرارت اور بد باطنی کا لبادہ اوڑھ کر یزید کے حکم پر 22,000 کا لشکر جرار نینوا کے میدان کربلا میں جمع ہوتا ہے۔ ایک بات ہے حسین بیعت کر لے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب تخت پر اس کا بیٹا یزید بیٹھا ہے، اب حسین ان کی بیعت یعنی انہیں پیر مان لے یا ان کو سپورٹ کرے، مگر یزید کی حالات بڑی خراب ہیں، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ کھلم کھلا نمازوں کا ترک کرنے والا۔ اگر حسین اعظم جیسا انسان یزید کو سپورٹ کرتا ہے، بیعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے ووٹنگ کرنا، بیعت کا مطلب ہوتا ہے انہیں سہارا اور ان کی حکومت سے راضی ہو جانا۔ ہم ووٹ کرتے ہیں نا، اگر آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے تو پھر یہ بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کی حکومت سے راضی ہیں، اگر آپ نے این سی پی کو ووٹ دیا ہے تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ آدمی جس کی بیعت مطلب اس کو آپ مختصر میں سمجھا رہا ہوں، ووٹنگ کرنا، ووٹ کر کے آپ اس کو سمرتھن دے رہے ہیں، آپ اس کے سمرتھک بن رہے ہیں، آپ سپورٹ کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے بیعت کا مطلب۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مطالبہ ہے، حسین ہاتھ دو یعنی بیعت کرو، مگر یزید کی جو زندگی ہے اس زندگی کا ایک خاکہ ایسا بھی ہے جس میں اسلام کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ ایسا انسان جبکہ ایسا انسان معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو امیر بنایا جائے یا اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو بادشاہی اسلام تصور کیا جائے۔ اب حسین اعظم جیسا انسان جس کو بے شمار نسبتیں حاصل ہے، اس وقت عرب کی زمین اور پوری دنیا میں حضور کی قیادت کرنے والی ایک ذات حسین اعظم کی ہے۔ حضور کی نیابت پر جو صحیح کھڑے اترے ہیں اس وقت وہ ذات امام علی مقام کی ہے، اور پورے جزیرہ عرب، پورے عرب میں ایک معتبر شخصیت، حضور کے خاندان کے چشم و چراغ اور بے شمار فضیلتوں کے حامل، جنہیں شہزادہ مرتضیٰ کہو، جنہیں خون زہرا کہو، جنہیں اصل مصطفیٰ کہو، شہزادہ گلگو قبا کہو، ان ساری خوبیوں کے حامل جناب امام علی مقام کی ذات ہے۔ اگر ایسا انسان یزید کو بیعت کرتا ہے تو پھر سارا عرب یزید کی طرف ہے، اور آگے آنے والا تاریخ لکھنے والا ٹپنی کر سکتا ہے، ایلیگیشن کر سکتا ہے، ایک جو ہے تانا دے سکتا ہے کہ حسین اتنی بڑی شخصیت اور پیغمبر کے نواسے ہو کر آخر ایک جو ہے ایک شرابی اور ایک زانی انسان کی بیعت کو قبول کر کے ان کو سپورٹ کیا، یہ حسین کے سایہ نشان نہ تھا۔ آگے آ کر بہت سارے میٹر ہوں گے، بس اسی ایک میٹر کو سلجھانے کے لیے حسین بیعت کریں۔ حسین مدینہ سے نکل کر کربلا، مدینہ سے نکل کر مکہ، مکہ سے راستہ طے کرتے ہوئے مقام کربلا میں آئے، مگر ایک ہی بات ہے، حالات ایسے بنے ہیں کہ کوفہ والے امام علی مقام کو بلا رہے ہیں کہ یہاں لوگوں نے یزید کی بیعت کے لیے ہم سے مطالبہ کیا ہے، آپ آ جائیں۔ امام علی مقام نے پہلے اپنے جو ہے کزین اپنے چچا زاد امام مسلم کو بھیجا، ان کے خط کو پا کر امام علی مقام بھی کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، مگر اچانک
اچانک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اچانک حالات جو ہے بدلتے ہیں، اور جو فضا حسین اور آل حسین کے لیے ہموار تھی، اچانک ان کوفیوں کے دل میں یزیدی لشکر کا ڈر آ گیا اور ان کے ارادے بدل گئے۔ امام مکہ سے نکل کر میدان کربلا میں آئے اور کوفہ کی زمین پر ایک جو گورنر تھا اس کو ہٹا کر یزید کے حکم سے ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا، اور تاکید کی گئی حسین مکہ سے نکلے ہیں، وہ جب آئیں تو ان سے بیعت لو، اگر انکار کرے تو تلوار چلاؤ، اور جو ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی فکر مت کرنا، ان کی بھی گردنیں اڑا دو۔ یہ سارے میٹر کو حل کرنے کے لیے جو ہے یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد مقرر ہوا۔ امام عالی مقام نکلتے نکلتے کوفہ سے قریب ایک علاقہ جس کو نینوا کہا جاتا ہے، نینوا کا ایک چھوٹا سا ایریا جس کو مقام کربلا کہا جاتا ہے، امام عالی مقام اس جگہ پہ آئے، اور کوفہ میں یزید اور ابن زیاد کا لشکر، کوفہ میں یزید کے حکم پر ابن زیاد کے لشکر جمع ہوتے رہے۔ حسین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی جماعت ابن زیاد کربلا میں بھیجتا ہے، حسین سے کہو یزید کو سپورٹ کرے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2000 4000 10,000 تعجب کی بات ہے، حسین اپنے قبیلے کو لے کر، اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر، اپنے بیمار بچے جناب زین العابدین کو لے کر اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں، اور یہاں مقابلے کے لیے 1 2 4 5 ہزار کر کر کے 22,000 کا لشکر جرار حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان سب کا ایک ہی مقابلہ ہے۔ حسین عالی مقام انہیں بہت سمجھاتے ہیں، انہیں بہت اتمام حجت کے طور پہ تقریر کرتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، مگر ان یزیدیوں کے دل پہ مہر ہے یا دنیا کی محبت نے ان کی آنکھوں پہ پٹی لگا دیا ہے۔ یہ سارے واقعات ہوئے، میدان کارزار میدان کربلا جمع ہوا اور قائم ہوا۔ عمرو بن سعد نے تیر چلایا اور کربلا میں خونی منظر شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے شامی پہلوان اور جو ہے کوفہ کے زبردست پہلوان و بہادر لوگ حسینیوں کے مقابلے میں آتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جوش جذبہ اور جوش شہادت ایسا عطا فرمایا تھا۔ 72,000 ہے، آدھے سے زیادہ کو تو حسین کے ساتھیوں نے تہہ دیکھ کر دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ آخر میں امام عالی مقام بھی اعلائی کلم الحق اور اپنے نانا کی شریعت کے تحفظ، قرآن کی بقا اور اسلام کے اس چہرے پہ جو گرد لگنے کو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے امام عالی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ بھی بارگاہ رب العالمین میں پیش کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ خدا کا سچا بندہ وہ ہے کہ ساری طاقتیں جس کے سامنے کھڑی ہو، مگر ایک سوال حق و باطل کا ہو، اللہ کا بندہ باطل کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ اپنا کنبہ قبیلہ، اپنے 6 مہینے کا بیٹا، اپنے 22 سال کا علی اکبر، 18 سال کا اپنا بھانج بھتیجا قاسر، اپنے ساتھیوں، اپنے بھانجے بھتیجے اور محمد کو بھی شہید کروا دے، مگر اللہ کا مخلص بندہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ آخر میں آپ نے شہادت کا جام پیا اور اسلام کو جو خزاں کے بادل اسلام پہ منڈلا رہے تھے اس کو چھڑا کر امام عالی مقام نے اس کی بقا کا ایسا تحفظ پیدا کیا، ایسا تحفظ فراہم کیا کہ آج 1400 سال کے بعد جو اسلام کی باہر نظر آ رہی ہے، آج یہ مسجدوں کے ممبروں سے ہوتے ہوئے خطبے، آج مسجدوں کے میناروں پہ ہونے والی اذانیں جس پہ خدا کی توحید و مصطفیٰ کی رسالت کے نغمے گونجتے ہیں، مسلمانوں کی سینوں میں مصطفیٰ جانی رحمت کی محبت کا جو چراغ جل رہا ہے، اہل دل کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اور ممبر اور جو ہے محراب کے درمیان بیٹھ کر خطیب قیامت تک صحابہ و اہل بیت کا خطبہ پڑھے گا، خدا کی وحدانیت کا چرچا کرے گا، حضور کی رسالت کا چرچا، اور اسلام کو سمجھایا جائے گا۔ دنیا میں آج جہاں اسلام کی بہار نظر آ رہی ہے اس میں خون حسین اعظم کی شہادت کا ہے، ان کی محبت، ان کی قربانیوں کا ہے۔ حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام۔ دین اسلام اب کسی دور میں نہ تنہا ہوگا، ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا تھا دریا در بدر، تشنگی سوتی رہی ساحل پہ اطمینان سے، سورتوں کی کمانیں آیتوں کی برچیاں، صبر نے مار ڈالا ظلم کو قرآن سے، نو کے نیزہ پر تلاوت یہ دیتی ہے صدا، نو کے نیزہ پر
تلاوت یہ دیتی ہے صدا، حرف آخر تک نہ بھٹکی داستان عنوان، حرف آخر تک نہ بھٹکی داستان عنوان سے، آخر تک داستان بھٹکی نہیں۔ جب سے شروع ہوئی مدینہ سے، مدینہ میں بھی کہا سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، یہ داستان وہاں سے شروع ہوئی کربلا، اور کربلا سے لے کر جب شہادت کے بعد امام عالی مقام اور شہیدوں کے سروں کو نیزوں پہ رکھا، اور رکھ کر جب شام میں یزید کے دربار میں لایا گیا، اس وقت بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہیدوں کا سر نیزوں پر ہے، ہاتھ پھر بھی کربلا کے میدان میں ہے، سر نیزوں پر ہے۔ اس وقت بھی امام عالی مقام گویا فرما رہے ہیں کہ حسین نے وعدہ کیا تھا سر دوں گا میں ہاتھ نہ دوں گا، شہادت کے بعد بھی حسین نے سر تو دیا ہے مگر ہاتھ پھر بھی کربلا کے میدان ہی میں رکھا ہے۔ اور امام عالی مقام میں اپنی زندگی کا ثبوت دیا، جب کوفہ کے بازاروں میں اور شام کے بازاروں میں جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سروں اور شہداء کے سروں کو یزید کے پاس لے جایا گیا، امام عالی مقام اور یہ شہیدوں کا قافلہ جب پہنچا، وہ یزیدیوں کے نیزوں پر سارے شہداء کے سر ہے، جب پہنچا یزید نے اعلان کروایا سارے شام اور دمشق کو سنوار دو، ایک بہت بڑا ازدحام لگ گیا، اور یزیدی لوگ ڈھول تاشے بجا کر یزید کی جیت اور فتح کا جشن منا رہے ہیں، اور شہیدوں کے سروں کو شام کے بازار میں لایا گیا، بہت بڑا ازدحام ہے، یزید کی امیر المومنین ہونے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اس کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ایک لشکر کی ٹکڑی آگے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ، تلواریں، تلواروں کی نوک پہ شہیدوں کے سر ہے، سب سے آگے امام عالی مقام کا سر پاک ہے۔ اسی وقت سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام غالباً حضرت سہل ہے، وہ شام دمشق میں کسی تجارت کے لیے آئے تھے، پاس میں ایک مکان میں ٹھہرے ہیں، دیکھا کہ نیچے سے بہت بڑا شور و گل ہو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا، معاملہ بتایا گیا کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے اور یزیدی لوگ غالب آئے اور اہل بیت کو شہید کر دیا، اور آج دمشق میں یزید کے پاس اور حسین کے شہزادے اور ان کے گھر والوں کا سر لا کر تحفے میں پیش کرنے والا ہی ابن زیاد، اور انہی کے سروں کو لایا جا رہا ہے۔ جب اس صحابی نے اوپر جو بیٹھے ہیں مکان پہ کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ بہت سارا ازدحام لگا ہوا ہے، پبلک لگی ہے اور نیزوں پہ سر ہے، اور ان سروں کی آگے ایک سر جو بڑا حسین نظر آ رہا ہے، امام عالی مقام کا سر ہے۔ وہ صحابی سوچتے ہیں یہ سر تو مجھے کہیں چہرہ تو دکھا ہوا ہے، بہت غور و فکر کے بعد پتا چلا یہ علی کا شہزادہ فاطمہ کا لال ہے۔ صحابی نے یہ بھی منظر دیکھا، رونے لگے، اللہ اللہ، دنیا کو یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ یہ تلواریں شہزادہ رسول کی گردن پہ چلے، ان پر جن کے ہونٹوں کو رسول پاک نے بوسہ دیا ہو، جن کے حلق اور جن کی پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما ہو، اس امت کی تلواریں کبھی اس حلق پہ بھی چلنی تھی، یہ دن بھی تاریخ کو دیکھنا تھا، یہ منظر بھی آسمان کو دیکھنا تھا۔ وہ صحابی رونے لگے، آپ اندازہ لگائیے 15-20 فٹ کی دوری پر وہ مکان پہ صحابی ہیں اور ہزاروں کا ازدحام لگا ہے، لوگ زور و شور سے نعرے لگا رہے ہیں، مگر اس صحابی کی آنکھوں میں جب آنسو نکلتے ہیں، امام کو نیزے پہ سر ہے اور امام پاک کے سر فوراً جو امام کو پتا چل گیا، امام پاک نے نیزے پہ اپنے سر کو گھمایا، آنکھیں اٹھا کر نانا کے صحابی کو دیکھ رہے ہیں، اور امام نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے میرے نانا کے صحابی روتے کیوں ہو، کیا تمہیں اصحاب کہف کا واقعہ پتا نہیں ہے، وہ بھی کسی زمانے میں دین کے بقا کے لیے نکلے تھے، جب بادشاہ دقیانوس ہے اور ساری سلطنتیں دین کے خلاف تھے، اللہ نے 7 یا 8 یا 10 آدمیوں کو چنا اور دین کی خدمت کے لیے اصحاب کہف نکلے، بادشاہ کے سامنے، اس کی حکومت کے سامنے علم بغاوت بلند کیا اور وہ اصحاب کہف نکلے، بادشاہ نے ظلم کیا ان پر، انہوں نے غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اپنی قدرت کا ایک اظہار فرمایا، اصحاب کہف 350 سال تک سوتے رہے، اور جب اٹھے ہیں
تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے رات کو سوئے تھے صبح بیدار ہو گئے ہیں۔ اللہ نے وہی اصحاب کہف جو کسی زمانے میں دین کے لیے نکلے تھے، خدا کی وحدانیت کے لیے نکلے تھے، اس زمانے میں جناب عیسیٰ کی مذہب جو صحیح مذہب تھا اسی مذہب کے پرچار کے لیے نکلے تھے، مگر حکومت نے ان کو جو ہے قید بھی کروایا، ظلم بھی کیا، اور انہوں نے جب غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے انہیں بچا کر غار میں محفوظ کیا، اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند مسلط کر دی۔ پھر اٹھے، ناشتہ کیا، پھر سو جاتے ہیں۔ آج بھی وہ سو رہے ہیں، آج بھی وہ اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ سرکار جب معراج میں گئے اور سرکار جب بیت المقدس گئے تو اس علاقے سے گزرے جہاں اصحاب کہف ہے، سرکار نے ان کو اٹھایا اور اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے امت میں داخل فرمایا تھا۔ اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ ام اسفتا ان اصحاب الکہف برقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے میرے نانا کے صحابی، ہم لوگ بھی اصحاب کہف کی طرح دین کی بقا کے لیے نکلے ہیں۔ خدا کے قرآن پہ حملہ ہے، مصطفیٰ کے دین پہ، شریعت پہ جب حملہ ہے، ہم نے بھی مصطفیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے اپنے بچے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجوں کو قربان کیا۔ حسین بن علی بھی قربان ہو گیا۔ روتے کیوں ہو؟ حسین کا جسم نینوا میں، حسین کا سر آج دمشق میں نیزے پر ہے۔ رو مت کہ حسین فنا ہو گیا، حسین مرا، حسین انتقال کر گیا۔ آج سے حسین کی نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے اصحاب کہف کا نام لے کے ان کو زندہ کیا، زندہ رکھا ہے، حسین زمانہ دیکھے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین خانقاہوں میں زندہ، حسین مزاروں میں زندہ، حسین محبت والوں کے سینوں میں زندہ، حسین اذانوں میں زندہ، حسین محبت والوں کے گھروں میں زندہ، حسین مومنوں کی مجلسوں میں زندہ، حسین منبر پہ زندہ، حسین محراب پہ زندہ، قیامت تک دنیا میں مومنین رہیں گے، حسین ان کے سینوں میں قیامت تک زندہ رہے گا۔ انما افساسیتا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے میرے نانا کے صحابی، رونے کا مقام نہیں، آج سے حسین کی نئی زندگی کی شروعات ہے، اور یہ لوگ تلواریں چلا کر ہماری گردنوں کو کاٹ کر بھی مر جائیں گے، زمانے تک یزید کا نام لینے والا دنیا میں نہ ہوگا۔ اور ایسا مارا حسین نے کہ اتنی بڑی خلافت بنو امیہ کا بادشاہ جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہو، تاریخ بتا دے آج یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ کسی مورخ نے لکھ لیا تھا کہ زبالہ دمشق میں یزید کی قبر ہے۔ جب زبالہ دمشق کی تحقیق کی گئی تو دمشق میں ایک جگہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں بھی یزید کے تک جو ہے قبر کا نام و نشان نہ ملا۔ اتنا زبردست بنو امیہ کا بادشاہ، آدھی دنیا جس کے قبضے میں ہو، اور 3-4 بڑی شان و شوکت سے حکومت کرنے والا، ارے مرنے کے بعد تو اس کا سونے کا مقبرہ بنایا جاتا، اس کے چاندی کا مقبرہ بنایا جاتا، مگر حسین تیری جیت کا سب سے بڑا ایک باب یہ بھی ہے کہ تو نے مارا ہی نہیں، ایسا مارا ہے کہ قبر کا نشان تک مٹا دیا ہے، قبر کے حال تک مٹا دیا ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے، کوئی تو تاریخ لکھنے والا بتا دے کہ ان 22,000 میں کسی کے قبر شام کے قبرستان میں ہو، دمشق کے قبرستان میں ہو۔ حسین نے ایسا مٹایا کہ قبروں کے نشان تک نہ رہے، مگر حسین کا علی اصغر آج بھی چمک رہا ہے۔ حسین کا 18 سال کا قاسم آج بھی اپنے مزار میں آرام کر رہا ہے۔ حسین کا 22 سال کا علی اکبر بھی روزہ دیکھو آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ حسین کا بھائی عباس کی شکل میں آج بھی امام کے سامنے جب ان کا روزہ دیکھو، اللہ اللہ 35 ٹن سونا صرف عباس کے مزار میں لگایا گیا ہے، اور حسین کا جب روزہ دیکھو 52.5 تولہ سونا صرف حسین کے مزار میں چمکتا نظر آ رہا ہے۔ حسین تو زندہ ہوا، اسلام کو زندہ کیا، حسین تیرا خاندان قیامت تک کے ذریعے زندہ، اور یزیدیوں کو ایسا مارا کہ آج دنیا میں یزید نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آج شمر نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حسین تو ایسا زندہ ہے، گلی گلی میں علی اکبر ملے گا، گلی گلی میں علی اصغر ملے گا، گلی گلی میں قاسم ملے گا، گلی گلی میں حسین اور غلام حسین ملے گا۔ حسین کل بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ، حسین صبح قیامت تک زندہ رہنے والا ہے اور زندہ ہی رہے گا۔ ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، نانا کے چشم ناز کا تارا حسین ہے۔ ایمان و کفر میں کوئی
نسبت نہیں، رات کے دنیا سویرا حسین ہے، ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویدہ، ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویدہ، زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، حسین محفل انسانیت کی جان تو ہے، زمین صبر و تحمل کا آسماں تو ہے، نہ صرف دین محمد کی زوشاں تو ہے، رہے حیات میں سالار کارواں تو ہے، جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تو نے، بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تو نے، حسین ملتے ہیں تجھ میں علی کے سب انداز، حسین تجھ میں سب سیرت رسول حجاز، حسین تو ہے خدا کا وہ عاشق جانباز، قضا نہ ہونے دی جس نے دم قضا بھی نماز، وہ نماز کیا تھی خالق سے ناز کی باتیں، وہ بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں، ہزار غم میں بھی تو نے حالت کبھی تباہ نہ کی، وفا کی چاہ میں اولاد کی بھی چاہ نہ کی، پسر گیا پسرے نوجوان پر آن کی، پلٹ کے لاش پہ حسن پر ہی نگاہ نہ کی، نہ غم کیا نہ بکا کی نہ اضطراب کیا، حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا، حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا، ایسے زندہ ہوئے کہ آج جب محرم کا مہینہ آتا ہے ان کی یاد میں جب لوگ تڑپتے ہیں ایسا لگتا ہے 1350 سال نہیں، حسین آج ہی مولا کی بارگاہ میں شہادت کا جام پیا ہے، حسین زندہ ہی نہ ہوئے بلکہ حسین کا نام اسلام کی ایک عبارت بن گیا، حسین ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین ایک فکر کا نام ہو گیا، حسین ایک عقیدے کا نام ہو گیا، حسین ایک کانسیپٹ کا نام ہو گیا، اسلام کے ایک سنہرے اصول کا نام حسین ہو گیا، یزید 22,000 کا یزیدی لشکر تیغ ہوا، حسین نے اپنی زندگی کا ثبوت دے کے بتا دیا جو خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ مزار میں ہو تب بھی زندہ ہے، وہ بہار ہو تب بھی زندہ ہے، یہی ہے جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے دیکھو اللہ کے لیے جان دینے والے کبھی مرتے نہیں ہیں، کبھی فنا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں کتابوں میں زندہ، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ وہ زندہ رہتے ہیں، اور ایک علاقہ ریگستان کا جس کو کوئی نہ جانتا تھا آج وہ کربلا عرش کو شرما رہا ہے، جنت کو شرما رہا ہے، حسین کی قربانیاں جہاں جہاں پہنچی ہے وہ علاقہ جو ہے روشن و منور ہو گیا، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، سوچو کتنا پاکیزہ تھا خون حسین، سوچو کتنا پاکیزہ تھا خون حسین، گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا، گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا، اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور انہی کی محبت محرم شریف کا یہ مہینہ ہے، حسین کی بارگاہ میں نظر دیجئے، ان کی بارگاہ میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ان کی بارگاہ میں جو ہے محبت کے نذرانے پیش کیجئے، دنیا میں جو خرافات ڈھول و تاشے کی شکل میں ہیں یہ صحیح حسینیت نہیں ہے، یہ صرف خرافات ہے، اگر حسین ڈھول و تاشے میں ہوتا تو تاریخ میں ایک الگ ہی مقام حسین کا ہوتا، حسین کو ڈھول و تاشے میں مت تلاش کرو، حسین کو قرآن کے پاروں میں تلاش کرو، حسین کو حضور کی سیرت میں تلاش کرو، حسین کو کردار میں تلاش کرو، حسین کو اسلام کی شبی میں تلاش کرو، ان کی بارگاہ میں نیاز دیجئے، ان کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھیے، شہداء کی بارگاہ میں قرآن کے کچھ پارے پڑھ کر شہیدوں کو نظر کیجئے، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے حسین اعظم کی بارگاہ میں اصال ثواب کریں، رو رو کر ان ایام میں اللہ سے دعا کریں، مولا حسین نے تو کتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہے، ہم لوگ تو انگلی بھی نہیں کٹا سکتے ہیں، مولا اتنے قابل ہاتھ نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں اٹھائے جائے، مگر مولا اس زمین پر تیرے ایک نیک بندوں کا ایسا جو ہے ان نیک بندے اور صالحین ہیں مولا جن میں حسین اور شہید کربلا ہے، ان کا واسطہ مولا پیش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بھی یزیدیت کا لشکر کھڑا ہے، کبھی طرح طرح کے
لبادے اوڑھ کر سیاسی فیلڈ میں، سماجی فیلڈ میں، مذہبی فیلڈ میں طرح طرح کی یزیدی کھڑے ہیں، اور اسلام جو بڑھتا ہوا دین ہے آج اس کو مٹانے کے لیے یزیدی آندیاں ہر طرف سے اٹھ رہی ہے۔ کبھی پارلیمنٹ سے اٹھے طلاق کے بل پر، برقعے کو لے کر، حلالے کو لے کر، کبھی یورپ جرمن کی دنیا سے اٹھے کہ اسلام کو تہ تیک کر دیں۔ یہ ساری یزیدی آندیاں ہیں جو ملک میں اور بیرون ملک کہیں نہ کہیں سے اٹھ رہی ہے۔ ایسے میں آج کے مسلمان کو حسینی کردار پیدا کرنا ہے، حسینی اپنے اندر سیرت پیدا کرنی ہے کہ اسلام کا مٹتا ہوا نام پھر حرف جلی ہو، مگر ضروری ہے ہر فرد حسین بن علی، ہر فرد حسین بن علی ہو۔ ہمیں حسین کا کردار پیش کرنا ہے۔ آؤ نمازیں، یہی سچی حسینیت ہے۔ آؤ مسجدوں میں، یہی سچی حسینیت ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، وہی سچی حسینیت ہے۔ اپنے باپ کو دوستوں سے زیادہ مقام دو، وہی سچی حسینیت ہے۔ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو، وہی سچی حسینیت ہے۔ اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالو، یہی سچی حسینیت ہے۔ شراب، جوا، گالی گلوچ، یہ سارا تو یزیدی کارنامہ تھا، انہیں چھوڑو، اپنی زبان کو صاف رکھو، یہی سچی حسینیت ہے۔ مسجدیں آباد کرو، یہی سچی حسینیت ہے۔ اپنے بیٹوں کی اچھی تعلیم کا سامان فراہم کرو، یہی سچی حسینیت ہے۔ پڑوس والے کے لیے دل بڑا رکھو، ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولو، ان سے جھگڑا نہ کرو، یہی سچی حسینیت ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یہی سچی حسینیت ہے۔ سماج میں ایسے رہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے حسین کو یاد کرے کہ جب یہ غلام ایسا ہے تو کربلا میں ان کا تاجدار حسین کیسا ہوگا۔ اسلام کا مٹتا ہوا نام پھر حرف جلی ہو، مگر ضروری ہے ہر فرد حسین بن علی ہو، ہر فرد حسین بن علی ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حسین